بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم حضرات، روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے، جب بھی اللہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ایک پیغمبر کو بھی بھیجتے ہیں، تاکہ وہ پیغمبر اپنی امت کے سامنے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتائے۔ یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاری رہا۔ اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزار کر سیدھے راستے پائیں اور غلط راستہ چلنے سے بچیں۔ قرآن مجید میں مختلف موقع پر مختلف انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، کبھی وعدہ کر کے تو کبھی وعید سنا کر، کبھی ڈانٹ کر تو کبھی خوشخبری سنا کر، کبھی ڈرا کر کبھی انعام دے کر۔ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اے لوگو، تمہیں چاہے پسند ہو یا ناپسند، تم پر خوشگوار گزرے یا ناگوار گزرے، تمہیں ہر حال میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر کو اسی لیے ہم نے بھیجا تاکہ ان کی پیروی کی جائے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا، چنانچہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کہیں پر اپنی محبت پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو شرط قرار دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک نبی اور رسول کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے حکم اور امر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کی نافرمانی کرے تو اس کا انجام قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح کی طرح ہوتا ہے، اس کا حشر فرعون، حامان اور نمرود کی طرح ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے
کئی ارشادات میں اپنی امت کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اتباع کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی اتباع کو لازم پکڑو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بالسنہ دخل الجنہ، جس نے سنت کو تھام لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس کو میری سنت سے محبت ہو وہ گویا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ومن شر الامور محدثاتها، نئی چیزیں گھڑنا بدترین کام ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ قرآن و سنت کی ان واضح اور صاف نصوص کے بعد کیا کوئی حجت کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے؟ حیرت اور تعجب ہوتا ہے، آخر ہم کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ ہم پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب پستی کے دہانے پر کھڑے تھے، ضلالت و گمراہی کے آخری حدود تک پہنچ گئے تھے، اچھائی بھلائی نیکی ان میں دور دور تک نہیں نظر آ رہی تھی، مگر چند ہی دنوں میں ان کی کایا پلٹ گئی، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ ان کی مدد کے لیے ملائکہ اترے، جنت ان کے لیے بشارتیں لے آئی، فرشتوں نے ان کو سلام بھیجے، سمندروں اور دریاؤں نے ان کو راستے دیے۔ جس ملک اور جس علاقے میں پہنچے وہاں کے باشندے ان کے گرویدہ ہو گئے، کامیابی ان کے قدم چومے، آسمان سے ان پر سکینہ نازل ہوا۔ یہ سب کیوں؟ اسی لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنت کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ لباس، پوشاک، کلام، گفتگو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادات، معاملات، اخلاق و اقدار، تہذیب، تمدن، غرض یہ کہ ہر چیز میں دیکھتے تھے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ کار۔ وہ سنت پر مر مٹتے تھے، سنت کے مقابلے میں کوئی رائے قبول نہ کرتے تھے، خلاف سنت کاموں پر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس میں کوئی وجہ ہے کہ نہیں، کوئی فائدہ ہے کہ نہیں۔ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہرگز ایسا کام نہیں چھوڑ سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کوئی سنت چھوڑ دوں گا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ سفر میں کبھی بلا ضرورت لیٹ جاتے، کبھی بلا ضرورت قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے، پوچھنے پر ہی جواب دیتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے معمولات معلوم کرنے کے لیے اپنی والدہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اتباع کرو، بدعت اختیار نہ کرو، بس یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین سے لے کر ہند و پاک کے اکابرین امت تک ہر فرد اتباع سنت کا شیدائی تھا۔
ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا دل کا سکون، آنکھوں کا نور، سینے کی ٹھنڈک اتباع سنت میں تھی۔ ان کے شب و روز کا ایک ایک عمل، ان کی زبان کا ایک ایک قول، زندگی کا ایک ایک معمول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ معاملات سے لے کر عبادات تک، اخلاق و عادات سے لے کر معاشرت تک، ہر شعبے میں ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ملتے جلتے، آتے جاتے، اسی طرح بے شمار طبعی امور میں بھی نہ صرف سنتوں کا خیال رکھتے تھے بلکہ پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، ان السنت مثل سفینہ، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر وقت اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم احینی متبعا للسنہ وامتنی متبعا للسنہ واحشرنی علی اتباع السنہ۔ اے اللہ مجھے متبع سنت بنا کر زندہ کر اور مجھے متبع سنت بنا کر موت دے، اتباع سنت پر مجھے حشر فرما، دوبارہ زندہ فرما۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اکثر وطروں کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اس سے تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جی زیادہ لگتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بازار گئے، جہاں کہیں سے کدو ملتے جمع کر کے لے آتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے سارے کدوؤں کا کیا کریں گے؟ فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے، میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کدو کھاؤں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ فاقے کی وجہ سے سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ دیے، مجھے بہت سکون محسوس ہوا، بہت نورانیت محسوس ہوئی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع سنت بہت مشہور تھا۔ آپ آخری عمر میں بہت بیمار ہو گئے تھے، حکیموں اور خادموں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ ٹیک لگا کر کھانا کھا لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ خلاف سنت ہے، اور ٹیک چھوڑ کر کھانا کھایا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ سب واقعات آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا۔ منافق نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا گیا۔ یہودی نے کہا کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، مگر میرے مد مقابل نے کہا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروائیں۔ حضرت نے کہا، یہیں رکو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں، اس کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مفتی نظام الدین شامیزی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے ہاں منکر سنت کی سزا قتل ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں وہ لوگ اپنے انجام پر غور کریں جو اپنی زندگی کے مختلف موقع پر سنت رسول کو جاننے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں، عملاً گویا منکر ہوتے ہیں۔ اگر وہ دنیاوی سزا سے بچ جائیں گے تو کیا وہ اخروی عذاب سے بچ پائیں گے؟ آج سے 1 صدی قبل لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں ایسا نصاب تشکیل دوں گا جس سے مسلمان اگر یہودی عیسائی نہ بن سکیں تو مسلمان بھی نہیں رہ پائیں گے۔ آج اس کافر کا دعویٰ سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، ہر ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر شکل صورت وضاقتہ سے کہیں بھی وہ مسلمان نہیں لگتا۔ سنت کو سنت کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر طرف ہر جانب اتباع سنت کی کمی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، جہاں ایک طرف مسلمان مغلوب ہیں، ان کا خون ندیوں نالیوں کی طرح بہہ رہا ہے، مسلمانوں کی بستیاں
روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہی ہیں، لمحے میں سینکڑوں مسلمان لقمہ اجل بن جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اسلام پر نزا کا عالم طاری ہے، ہر طرف فحاشی اور یعنی کا طوفان برپا ہے، ہر طرف مغربیت کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بدکاری اور شراب نوشی عام ہے، رب کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہر کوئی بددینی میں مبتلا ہے، اخلاقی اقدار، روحانی بصیرت، ایمانی جوہر کھو چکا ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور میڈیا کی تباہ کاریاں عام ہیں، مسجدیں اور خانقاہیں ویران ہیں، جبکہ سنیما گھر اور نائٹ کلب آباد ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک امن حاصل کریں، پوری دنیا میں امن حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو پہچانیں، نیک اور صالح علماء اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں، دنیا اور دنیا والوں کی محبت اپنے دل سے نکالیں، غیروں کی مشابہت چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمارا اپنا ہر قول ہر فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔